ہماری کوئی مسلح جدوجہد نہیں تھی۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، ہم آج بھی کہتے ہیں آئین قانون کی پاسداری کرو، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اگر آئینی ادارے آئین قانون کے مطابق چلیں گے تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اور اگر آج بھی کوئی آئین سے ماورا قدم اٹھائے گا، پہلے بھی بات کرتے تھے، آج بھی بات کرتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ آئندہ کوئی ادارہ آئین سے ماورا قدم اٹھائے گا، نام لے کی بات کریں گے اور ثبوت کے ساتھ بات کریں گے۔ مگر ہم پیٹرول بم پھینکنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم پاکستان کی تنصیبات اور خاص طور پر دفاعی تنصیبات کو ٹارگٹ کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ہماری ریاست ہے۔ ہم دنیا، اور مجھے یہ بتائے کوئی، اور خاص طور پر آپ نے سوال کیا ہے کہ پاکستان کی سرحدوں سے باہر سے آ کر اگر انہی تنصیبات پر کوئی حملہ کرتا ہے تو کیا ہم ان کو دہشت گرد کہتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں یہ سیاسی ورکر ہیں؟ اور اگر پاکستان کے اندر سے وہی رول، وہی فعل کوئی ادا کرے گا تو آپ ان کو سیاسی ورکر کہو گے یا دہشت گرد کہو گے؟ اور اگر آپ اس فعل کو کرنے والے کو دہشت گرد ہی کہیں گے تو پھر اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جو پاکستان کی سرحدوں سے باہر سے آ کر کوئی وہ فعل کرتا ہے اس سے کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر سے وہ فعل کرے گا تو اس کے ساتھ بھی وہی رول فعل کرنے والے کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے۔ دفاعی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو اور ان کے ماسٹر مائنڈ کو نہ پکڑو گے، نہ کیفر کردار تک پہنچاؤ گے تو خدا نہ خواستہ 9-10 مئی سے بڑا سانحہ پاکستان میں ہو جائے گا۔ آج بھی جو کچھ کیا جا رہا ہے، اور کیا یہ بات اب کوئی راز ہے کہ ایک ملک کے 60 سینیٹر جو خط لکھ رہے ہیں ان کی اکثریت کا اسرائیل سے کیا تعلق ہے؟ ان کی اکثریت کا جمائمہ سے رشتہ کیا ہے؟ پھر کوئی یہ راز کی بات ہے کہ جب پاکستان کو نیوکلیر پاور بنانے والے، دھماکہ کرنے والے کو آپ ہائی جیکر بناتے ہیں، سزا دیتے ہیں، اس وقت اس سینٹ سے کتنے خطوط آئے؟ جب آپ نے سی پیک کا پاکستان کو تحفہ دیا تو اس وقت اس کو ہٹا دیا گیا، تحفہ دینے والے کو، محسن پاکستان کو، جس کو آج پوری پاکستانی قوم اقرار کر رہی ہے، اعتراف کر رہی ہے کہ 2017 میں جو 450 لوگوں کا پاناما میں نام تھا، جس کا پورے افسانے میں ذکر نہیں تھا، اس کو تو سزا دے دی، 450 لوگوں کا آج تک کسی نے حال نہیں پوچھا۔ اور پھر جب اس کو ہٹایا گیا، جو ایک منصوبہ بندی کے تحت ہٹایا گیا، خط تو اس کے لیے کوئی نہیں آیا۔ دفاع کو مضبوط کرنے والے کے خلاف پھر عالمی قوتوں کی، ان قوتوں کی سازش کے سہولت کار پاکستان کے اندر سے اداروں میں بیٹھے کام کرنے والے سہولت کاری کرتے ہیں تو یہ نوبت آتی ہے۔ اگر اس وقت لانچ نہ کیا جاتا اس شخص کو تو آج پاکستان کی دنیا بھر میں جگہ انسائی نہ ہوتی۔ آج ہم یہاں بیٹھ کے مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے، ہمیں آج یہ کہا جائے اور یہ کہتا رہا کہ آزاد کشمیر پر خدا نہ خواستہ وار ہوا تو ہم جواب دیں گے۔ ہم نے کبھی تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ آزاد کشمیر کی طرف کوئی میلی آنکھ کر کے دیکھے گا۔ ہمیں یہ راستہ دکھا رہا تھا، اور جب یہ امریکہ سے واپس آیا ٹرمپ سے مل کے تو اس نے کہا، اور جس طرح اس کا استقبال ہوا، اس نے کہا کہ جناب وہ میرا پارٹنر ہے اور میرا دوست ہے، میں نے اس کو منصب مقرر کر لیا۔ اور جب 2 دن بعد
مقبوضہ کشمیر میں جو واردات ہوئی پھر منصف نے زبان کھولی یا منصف بنانے والے نے سوائے اس کے کہ 1 گھنٹے کی یا آدھے منٹ کی خاموشی کے علاوہ کیا کیا؟ ہم 70 سال کیا کرتے رہے مقبوضہ کشمیر کے لیے؟ ہمیں تو یہ کہہ دیا گیا کہ آزاد کشمیر بھی خدا نہ خواستہ حملہ ہوگا تو ہم یاد رکھیں، جب پاکستان اندرونی طور پر مضبوط ہوگا آزاد کشمیر مضبوط ہوگا، آزاد کشمیر مضبوط ہوگا تو ہم مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کی آواز بن سکتے ہیں، ان کا کیس دنیا میں لڑ سکتے ہیں۔ جب پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے صرف خوشی نہیں منائی تھی، دنیا بھر کے مظلوموں نے اور خاص طور پہ کلمہ گو جو تھے انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی کہ پاکستان مضبوط ہوا ہے، دنیا بھر میں ہم مظلوموں کی آواز بنے گا۔ اور وہ پاکستان آج اس کو کہا جائے کہ مالیاتی ادارے ڈکٹیٹ کریں، اسے مالیاتی ادارے سیاست کریں۔ ایک اربوں روپے کی کرپشن پہ پنجاب کے ایک سابق وزیر اعلیٰ کو گرفتار کیا گیا، اس کو عدالت میں پیش کیا، عدالت کے سامنے اس ڈپارٹمنٹ نے، اس اینٹی کرپشن ادارے نے ریمانڈ کی ریکویسٹ کی۔ میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ آپ ریمانڈ نہیں دیتے، آپ جوڈیشل کرتے ہیں، انہوں نے اس کو بری کر دیا۔ ایسی مثالیں پاکستان کے کسی اور شخص کے لیے ہیں؟ اور کیا جب 4 سالوں میں پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والی جماعت اور پاکستان کی معیشت کو بھی کسی حد تک ناقابل تسخیر بناتے جانے والوں کو جب پابند سلاسل کیا جاتا تھا تو ایسی نظیر تھی اس وقت؟ جواب میں آئے گا کبھی نہیں۔ اور جب 2017 کے کردار آج سارے ننگے ہو رہے ہیں، کسی نے آج خود نوٹس لیا کہ 2017 میں جو کچھ کیا گیا تھا وہ غلط تھا، اور کیا 9-10 مئی کو پھر جو کچھ ہوا، اگر 2014 میں جب پی ٹی وی پر، جب پارلیمنٹ پر، جب پرائم منسٹر ہاؤس پر حملہ آور کیا گیا تھا، جب پولیس وینیں سے ملزموں کو چھڑوایا جاتا تھا، جب اس وقت کے آئی جی، جب اس وقت کے دیگر اداروں کو نام لے کر دھمکیاں دی جاتی تھیں، حملے کیے جاتے تھے، اس وقت ان کے ہاتھ روک لیے جاتے تو مدینہ منورہ میں پھر جو ہلڑ بازی کی گئی، جو کچھ وہاں بے حرمتی کی گئی، وہ نہ ہوتا۔ اور اگر مدینہ منورہ میں ہونے والے کرنے والے کرداروں کو اور اس کے سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا جاتا تو کبھی بھی لاہور میں کور کمانڈر کے گھر پر حملہ نہ ہوتا، نہ جی ایچ کے اوپر حملہ ہوتا۔ وہ جو سازشیں عالمی اور پاکستان کے اندر سے سہولت کاری جو ہوتی تھی، اس کا خاتمہ انشاءاللہ تعالی یہ 3 چیف اکٹھے ہو جائیں تو آنے والے دنوں میں پاکستان 2024 اور 2025 میں 2017 کا پاکستان بن سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے۔ آنے والے وقتوں میں ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک اچھی نوید ہے کہ ہم دوبارہ سے پاکستان کی ترقی کا پہیہ فاسٹ ٹریک پہ چلتا دیکھ سکتے ہیں۔ جو 4 سال ترقی کا پہیہ تیز ہونا چاہیے تھا، جو 2017 میں ایک فاسٹ ٹریک پر نواز شریف لے کے آیا پاکستان کی ترقی کے پہیے کو، وہ ایک سازش کے تحت روکا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ 2017 میں
آزاد کشمیر میں مہنگائی کا عالم کیا تھا؟ آزاد کشمیر میں روزگار، آزاد کشمیر کا خود کو عدم تحفظ اس طرح تھا جو 2017 میں تحفظ محسوس کرتے تھے، تو پھر کیوں اس وقت کے قاضیوں نے اور اس وقت کے طاقتور لوگوں نے مل کے پاکستان کو ڈی ٹریک کیا؟ اور پاکستان کو ڈی ٹریک کیا دراصل نواز شریف دشمنی میں۔ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ اتنی کڑی شرائط لگاتے جائیں اور کوئی بھی مالیاتی ادارہ ہو دنیا کا، وہ بھی جس سے معاہدہ کر رہا ہوتا ہے ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتا ہے۔ جس طرح آپ ایک بینک سے کوئی لون لیتے ہیں تو وہ آپ کو بھی دیکھتا ہے اور اپنا انٹرسٹ بھی واچ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ یک طرفہ انٹرسٹ واچ کرے یا یک طرفہ شرائط لگائے۔ آپ دیکھیں 1 سال ہونے کو ہے اور جس قومی حکومت پر امپورٹڈ ہونے کا الزام لگتا تھا، اگر یہ امپورٹڈ حکومت ہوتی یا عالمی جو فورسز ہیں ان کے سہولت کاری سے یہ حکومت بنی ہوتی تو سب سے پہلے مالیاتی ادارے جو ہیں، خاص طور پر IMF جو ہے، وہ کیوں آگے آگے بھاگتا اور نئی سے نئی شرائط آپ کو لگاتا۔ اور جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، الیکشن انشاءاللہ اپنے وقت پہ ہوں گے اور الیکشن سے پہلے نواز شریف پاکستان ہوں گے۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم